بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، درود پاک ایک انمول عمل ہے۔ درود پاک ایک ساحل کی طرح ہے جو بندے کو کنارے لگاتا ہے، اندھیروں میں رہنے والوں کے لیے روشنی کی کرن ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے درود پاک راہ حق ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اور جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسے تحفے میں درود شریف کا ورد عطا فرماتا ہے۔ جس ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سمجھیں اسی کو اپنا نام لینے کی اجازت دیتے ہیں، باقیوں کے لیے یہ بند ہے۔ اور درود شریف میں اہم بات یہ ہے کہ بندے کو یہ فیض دیتا ہے۔ درود شریف فیض کا خزانہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ درود شریف سے فیض لینے کے لیے درود شریف سے جڑی شرائط پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے، تب جا کر درود سے انسان کو فیض ملتا ہے۔ جب کوئی انسان درود شریف کے ساتھ 3 چیزیں شامل کرتا ہے جن کا درود سے گہرا تعلق ہے تو پھر اسے درود شریف وہ فیض عطا کرنے لگتا ہے اور فیض سے بندے کو رنگ دیتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن کو درود شریف کے ساتھ شامل کرنا ہے؟ پہلی چیز اللہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔ دیکھیے، ہم نے فرما برداری کو الگ موضوع بنا دیا ہے اور درود سے فیض یاب ہونے کا الگ موضوع بنا دیا ہے، حالانکہ فیض لینے کے لیے فرما برداری اور درود شریف یہ لازم اور ملزوم ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہمیں فیض کی ضرورت ہے سو صرف درود شریف سے ہی ہمیں فیض ملنا چاہیے، فرما برداری سے ہم بھاگتے ہیں۔ ہماری حاجت، پریشانی، دکھ اور مشکل محض درود سے حل ہونے چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ جیسے اللہ ہمارا کوئی پابند ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فرما برداری کریں یا نہ کریں اس کا درود شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سوچ اور تصور کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں رابط نہیں رہا اور زندگی شکووں اور پریشانیوں سے بھر گئی ہے، فیض سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ جب کوئی شخص درود شریف کے ساتھ اللہ اس کے محبوب کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شخص میری فرما برداری، میرے نبی کے ساتھ وفاداری، ذکر اور درود شریف کے ذریعے مجھ سے اور میرے محبوب سے تعلق قائم کرنے میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اسے اپنی حاجت اور ضرورت بھی یاد نہیں، اپنا مانگنا اور سوال بھی یہ بھول گیا ہے فرما برداری اور درود میں، تو وہ اس حال سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، اسے میرے نبی کے ذکر میں کتنی لذت آ رہی ہے، میرے نبی کے درود شریف میں کتنا کھو گیا ہے، میری یاد میں کتنا فنا ہے کہ میرے ذکر، درود شریف اور فرما برداری کی لذت اور سرور میں اسے اپنی حاجت ہی یاد نہیں رہی، تو وہ ایسے بندے کی بن مانگے وہ جھولیاں بھرتا رہتا ہے، اسے فیض عطا کرتا رہتا ہے، لیکن جو فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جس کو درود شریف کے ساتھ شامل کرنے سے فیض ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ صلح رحمی کریں اور قاطع رحم نہ بنیں، خونی رشتوں کو مت توڑیں۔ ہم ایک طرف بڑی تعداد میں وہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف خونی رشتوں میں بڑی ناانصافیاں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ باہر بڑے اچھے کہلاتے ہیں مگر خونی رشتہ داریوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی ضروریات کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کی دل جوئی نہیں کرتے۔ ہم نے خونی رشتہ داروں کے درمیان محبت اور الفت کو حسد اور بغض میں بدل دیا ہے اور ایک دوسرے سے بھلائی کرنے والے ہم نہیں رہے۔ یہی صورتحال والدین سے ہوتی ہوئی اولادوں میں بھی منتقل ہو گئی ہے۔ ہم میں سے بہت سے مالدار لوگ اپنا مال پہلی بات ہے کہ خرچ نہیں کرتے، اگر کریں تو باہر خرچ کرتے ہیں، مگر اپنے رشتہ داروں، بہنوں، بھائیوں، اولاد، ماں باپ، اقارب، حتیٰ کہ بعض بندے تو بیوی بچوں کی خوشحالی کے لیے بھی خرچ نہیں کرتے، انہیں تنگی دیتے ہیں، یعنی گھر والوں کی جائز ضروریات میں تنگی دیتے ہیں مگر باہر سخی کہلاتے ہیں، لوگوں کو جہیز بھی دے رہے ہیں، میلاد پاک اور 11ویں شریف پر بھی خرچ کر رہے ہیں۔
صدقات اور خیرات نیکی کے کاموں میں بھی جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اور سیاسی کاموں پر بھی بے تحاشا پیسے لٹا رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی سخاوتیں قبول نہیں جو فرائض کو نظر انداز کر کے کی جائیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ سو یاد رکھیں کہ خونی رشتہ داروں پر خرچ کرنے اور ان کی بھلائی اور دلجوئی کرنے سے انسان کو جو ہے وہ بڑا فیض ملتا ہے۔ خونی رشتہ داروں میں بھلائی اور احسان کرنا اللہ اس کے نبی کے حضور فیض کا یقین اور ضمانت جو ہے وہ انسان کو فراہم کرتا ہے۔ سامعین کرام، تیسری چیز جسے آپ نے فیض کے لیے درود شریف کے ساتھ شامل کرنا ہے وہ رزق حلال کو اختیار کرنا اور رزق حرام سے پرہیز کرنا ہے۔ بھوک سے مر جائیں مگر حرام کا رزق نہ کھائیں، رشوت نہ لیں، غبن نہ کریں، اپنے کام میں بددیانتی نہ کریں، چوری نہ کریں، خیانت نہ کریں۔ جس بھی دفتر اور ذمہ داری پر آپ متعین ہیں اور آپ کے پاس ہے تو ایک پیسہ بھی اگر آتا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کی امانت ہے، کیونکہ آپ کو اس کے اوپر امین اور محافظ بنایا گیا ہے۔ اس میں آپ خیانت کریں گے تو آپ کا رزق بھی حرام ہوگا، عبادتیں اور دعائیں بھی مردود ہو جائیں گی، آپ کے درود شریف میں تاثیر نہیں رہے گی۔ جب درود میں تاثیر نہ ہوگی تو اس سے فیض نہیں ملے گا اور دنیا و آخرت جو ہے وہ سب برباد کر بیٹھیں گے۔ سو جس شخص کا رزق حلال ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو درود شریف سے فیض بھی ملتا ہے، اس کو برکت بھی ملتی ہے اور اسے اللہ اس کے نبی کی خوشنودی اور دوستی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔